مشترکہ اپوزیشن کے موقف اور نون لیگ پیپلز پارٹی کی لڑائی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر کیا ماحول بننے جا رہا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ فیلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، جس طرح سے مشترکہ اپوزیشن کا قیام سامنے آیا ہے اور نئے صوبوں کے حوالے سے جو پوزیشن لی جا رہی ہے، اس پر آپ کو پارلیمنٹ کی جو فنکشننگ ہے وہ کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ بہت شکریہ۔ پارلیمنٹ کی پرفارمنس اور پارلیمنٹ کی ورکنگ اب زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبرز کے اوپر۔ پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے 74 کے قریب ممبرز ہیں، وہ آ جاتے تھے، اور کچھ پی ایم ایل این کے آ جاتے تھے اور کچھ کولیشن کے باقی ممبر آ جاتے تھے، تو کام چل جاتا تھا۔ اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کورم کو کمپلیٹ کرنے میں بھی حصہ دار نہیں ہے، لیجسلیشن پاس کرنے میں بھی حصہ دار نہیں ہے، اور بائیکاٹ ایک قسم کا کر رہی ہے، تو پھر کورم قائم کرنے کی ذمہ داری ٹوٹلی اور لیجسلیشن بھی اپروو کرنے کی ذمہ داری ساری کی ساری اب پی ایم ایل این اور اس کے اتحادیوں کے کاندھے پہ آ گئی ہے۔ پی 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 کے جانے کے بعد یہ بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی ممکن ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک بالکل جتنی میجورٹی چاہیے بس اتنی ہی ہے، اس سے ایک بھی زیادہ نہیں ہے، 169۔ تو اگر ایک بھی ممبر ادھر سے ادھر ہوگا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کچھ ایشوز ہیں وہ ابھی تک ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایوان میں جو بھی کارروائی ہوگی اس میں وہ تعاون نہیں کریں گے۔ اس کے بعد تو پارلیمنٹ مزید کمزور نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، پارلیمنٹ تو کمزور نہیں ہوگی، لیکن حکومت کسی حد تک کمزور ہو جائے گی، اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو وہ موجود ہیں، پارلیمنٹ سے تو وہ ریزائن نہیں کر رہے، لیکن وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو بس اپنے زور بازو پہ اب انحصار کرنا پڑے گا، تو اس لیے حکومت کمزور ہوئی ہے، پارلیمنٹ تو کمزور نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اور سر، جو یہ اب جو مشترکہ اپوزیشن ہے یہ کہہ رہی ہے کہ صوبوں کے حوالے سے قانون سازی کا یہ مناسب وقت نہیں ہے، تو کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ وقت تو پتہ نہیں مناسب کب ہوگا، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی بجائے مقامی حکومتوں کو پاورفل بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر یہ متحدہ اپوزیشن کا سب کا یہ سٹینڈ ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ جو مطلوبہ 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ میں ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہوگی۔ یہ اس کا امپلیکیشنز ہے۔ وقت کا کچھ بھی ہو، لیکن اس کا میسج یہ ہے کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے اس وقت، تو اگر وہ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر 2/3 میجورٹی بھی نہیں ملے گی، اور یہ صوبے بنانے کا کام فی الحال ڈیفر کرنا پڑے گا، ایسے لگتا ہے۔ اور سر، یہ جس طرح سے اب اپوزیشن کہہ رہی ہے، جو مشترکہ اپوزیشن بنی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دس ٹائم از ناٹ گڈ، یعنی کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے۔ پیپلز پارٹی آلریڈی یہ کہہ رہی تھی، نون لیگ بھی یہ کہہ رہی تھی، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس وقت یہ جو تینوں جماعتیں ہیں یہ اس کے خلاف ایک پیج پر آ گئی ہیں؟ جی ہاں، ایسے بظاہر لگتا ہے، لیکن پی ٹی آئی اگرچہ اصولی طور پہ تو زیادہ صوبوں کے حق میں ہے، لیکن وہ بھی اس آرگومنٹ کا ساتھ شاید دے گی کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، تو اس لیے فی الحال تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب کی مخالفت ہی ہوگی صوبے بنانے میں۔ صحیح۔ اور سر، آج بھی ہم نے دیکھا کہ علی ظفر صاحب جو تھے وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے قرارداد منظور کروانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو تو بولنے بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ پھر کس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ کوئی ڈھنگ کی کاروائی تو نہ ہوئی؟ یا کہہ سکتے ہیں آپ اسے کہ ڈھنگ کی کاروائی نہیں ہے، لیکن اگر اسپیکر صاحب کو اور چیئر پرسن کو یہ اختیار تو ہوتا ہے کہ وہ کس کو بولنے دیں اور کس کو نہ بولنے دیں، تو اب میں چونکہ تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن عموماً یہ جو چیئر ہے یہ اس طرح کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس وقت کس کو بولنے دیا جائے۔ اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے ان کے پاس معقول وجوہات ہوں، شاید اس وقت ان کو بولنا دینے کے لیے صحیح وقت نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور چیزیں اسکیجول میں ہوتی ہیں، تو اسپیکر کو کارروائی چلانے کے لیے ان کو پہلے موقع دینا ہوتا ہے، تو مجھے اس کا پورا کانٹیکسٹ پتہ نہیں ہے، لیکن موقع دیا بھی جاتا ہے۔ اسمبلی میں وہ خوب بولتے ہیں، بلکہ اسمبلی کے اندر تو کمیٹی روم کے اندر ہی تو اس متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا ہے۔ صحیح۔
اچھا سر، ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کا کنڈکٹ بڑا عجیب رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، چاہے وہ کوئی بل لانا ہو، کسی بھی قسم کی قانون سازی ہو، ایسے ایسے بلز آئے جس کے بعد میں انہوں نے خود کہا کہ جی یہ تو بڑا غلط لکھا ہوا ہے اس بل کے اندر، اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دیتے، مطلب جو بھی ایشوز آتے ہیں ان کے اوپر پراپر جو ایک ڈسکشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اپوزیشن کو تو بالکل سپیس نہیں دی جاتی. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ کیا ان کو اپوزیشن جو تھی، اپوزیشن کے ساتھ چلنا نہیں آیا، پارلیمنٹ کی کارروائی کرنی نہیں آئی، یہ بالکل ہی فیل ہو چکے ہیں، یا طاقت کا اتنا نشہ ہے کہ دے آر لیسٹ بادرڈ؟ میرے خیال میں پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اسے پارٹی کے ممبرز کے اوپر اپنا اثر و رسوخ ذرا زیادہ بڑھانا پڑے گا. میں کہنا چاہیے کہ ان کی سپرویژن یا ان کا کنٹرول بہتر کرنا پڑے گا. اب دیکھیں نا، نواز شریف صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں اور پارلیمانی پارٹی کے بھی وہ ممبر تو ہیں، تو ان کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اسمبلی میں آئیں بھی اور پارٹی کے ممبرز کو وہاں رکھیں. اگر پارٹی کے خود اپنے ممبرز ان ساری چیزوں کو ایک طریقے کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ کریں گے اور اس بات کا اہتمام کریں گے کہ بل کوئی پراپر سیکورٹی سے پہلے عوام میں پیش نہ ہو، تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن عموماً میں نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل ایل کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اوپر پراپر گرفت نہیں ہے اور وہاں پہ پورا کنٹرول نہیں ہے. لیکن اب پیپلز پارٹی کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد اب تو یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ پی ایم ایل ایل کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ زیادہ منظم ہو اور اس کے اوپر پراپر کنٹرول ہو پارٹی کے سربراہ کا. اور سر جو پیپلز پارٹی کی بات کریں، نون لیگ کی، تو جب پی ٹی آئی نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے تھے تو انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا، اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ واپس آئیں. اگر پی ٹی آئی واپس نہیں آتی تو جو ہماری اس وقت جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کے ورکنگ کے اوپر کتنے بڑے سوالات اٹھ جائیں گے؟ بہت سوالات اٹھیں گے. دیکھیے وہ سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی تو وہی ہے، 75 اس کے ممبر ہیں یا شاید لگ بھگ اس کے. تو وہ اگر اسمبلی میں نہیں آئے گی اور اسمبلی کی کارروائی سے غیر متعلق ہو جائے گی تو ان کے لیے بھی خود نقصان دہ ہوگا، اور اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہے اس کے بارے میں بھی جو لیجیٹیمیسی نہ ہونے کا تاثر ہوگا وہ بھی پیدا ہوگا. اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے یا گورنمنٹ نے تو ان کو نہیں کہا کہ وہ اسمبلی میں نہ آئیں، وہ تو بار بار انہیں کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں بھی آئیں اور چیئرمین شپ سے جو استعفے دیے ہیں وہ بھی واپس لے لیں. اسی لیے ان کو منظور نہیں کیا گیا. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے خود اپنے لیے بھی یہ بہت بہتر ہے کہ وہ استعفے واپس لے لیں، کمیٹیوں کے اندر بہت ڈٹ کے اپنا کام کریں، حکومت کے بلوں کی مخالفت کریں، ان کی جو چیز پسند نہ آئے اس کو رد کریں. تو اس سے ان کا عوام کے اندر بھی مزید وقار بڑھے گا، اور اس کے ساتھ اسمبلی کے اندر بھی اپنی کارروائی کو زیادہ ایفیشینٹ بنائیں اور زیادہ پاورفل بنائیں. آلریڈی وہ چند دن جب حصہ لیتے ہیں تو پارٹی کی وہاں پہ پروجیکشن ہو جاتی ہے، ان کو زیادہ ایک پبلک کے اندر زیادہ سپورٹ ملتی نظر آتی ہے. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو دونوں کام نہیں کرنے چاہیے، پارٹی موجود بھی رہے اور چیئرمین شپ بھی کمیٹیوں کو سنبھال لے، تو بہت سے کام جو کہ حکومت آسانی سے کر لیتی ہے